अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे व्लॉग्स, मेरी वीडियोस, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती होंगी। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूँगी, छोटा सा जो है ना अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी, अपने डेली के काम करेंगे, साथ हम बहुत ही अच्छा जो है ना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चले जी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी बुरे हालात हों, मतलब कितनी भी मुश्किलें हों, तो कभी भी ना जो एक इंसान एक लफ्ज़ जो है ना इंसान को कभी भी जो ना उम्मीद नहीं होने देता। कभी भी एक अगर आप अपनी ज़िंदगी में सब्र ले आए ना, आपके हालात जैसे मर्ज़ी हैं, मुश्किल हैं, तंग हैं, गुर्बत है, फाइनेंशली आपको कोई प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, प्रोफेशनली कोई प्रॉब्लम है, तो कभी भी आपने ना सब्र का जो है ना दामन नहीं छोड़ना। जो इंसान सब्र कर जाते हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, सब्र से जो काम ले जाते हैं, यकीन करें अल्लाह पाक उसको इतना नवाजता है, इतना नवाजता है ना कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको कहाँ कहाँ से अल्लाह पाक रिज़्क देता है। तो कहाँ कहाँ से उसको मतलब उम्मीदें, जहाँ उसकी उम्मीदें बुझी होती हैं, जहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो यकीन करें उसके वहाँ वहाँ के रास्ते खुलते हैं ना, जहाँ की उसके ज़हनो गमान में भी नहीं होता। उसकी मतलब हर जगह के जब दरवाज़े बंद हो जाते हैं ना, तो फिर इंसान ना जो है ना वो डगमगा जाता है। वो उसको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैं किस पे यकीन करूं और किस पे ना यकीन करूं। तो सम टाइम ऐसे होता है कि अल्लाह पाक इंसान को मुश्किल में डालता ही इसलिए है कि वो मुझे याद करे, ये मेरा बंदा है, ये मुझसे गाफिल हो गया, ये मुझे याद नहीं करता। तो अल्लाह पाक इंसान को मुश्किलों में इसलिए डालता है, जिन बंदों के साथ अल्लाह पाक की ज़ात को मोहब्बत होती है ना, अल्लाह पाक को प्यार होता है ना, अल्लाह पाक उस इंसान को मुश्किल में इसलिए डालता है कि ये मेरा बंदा तो बहुत अच्छा था, ये मुझसे दूर हो गया है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो अल्लाह पाक के नज़दीक आने की बजाय ना और दूर हो जाते हैं। मतलब उनका ईमान कमज़ोर होता है, या फिर वो दुनिया की रंगीनियों में इतना खो जाते हैं ना कि उनको नज़र नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन जब भी ज़िंदगी में हालात ख़राब हों या कोई भी इशू हो, तो आपने ना सब्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। जो लोग सब्र का दामन छोड़ देते हैं ना, यकीन करें कि वो दुनिया की रंगीनियों में ऐसे खो जाते हैं ना कि उनको ना उनके मकासद, जो मकसद हासिल करना चाहते हैं ना, वो मकसद के लिए निकल तो पड़ते हैं अपनी ज़िंदगी में उसको हासिल करने के लिए, लेकिन वो खो जाते हैं दुनिया की रंगीनियों में। उनको कुछ समझ नहीं आता, वो बस अपनी ही चीज़ों में, अपनी स्ट्रगल में लगे रहते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम दुनिया से चीज़ें मांगने से अच्छा है, दुनिया वालों से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मांगने से अच्छा है कि अल्लाह पाक की ज़ात से आप अपने हर मुश्किल का हल जो है ना, वो जो है ना वो तलाश करें ना, तो आपका हर मुश्किल का हल आपको मिल जाएगा। तो अल्लाह पाक की ज़ात से मांगे, दुनिया को छोड़ें। दुनिया वालों ने कभी भी किसी को कुछ नहीं दिया और ना ही ये दुनिया कुछ देने वाली है। हर इंसान अपनी ही जो है ना वो स्ट्रगल के अंदर लगा हुआ है, अपने मसले मसाइलों में उलझा हुआ है। तो किसी ने आपकी मदद क्या करनी है? कौन किसी की मदद करता है? कौन किसी के हालात को देखता है? सम टाइम ऐसे होता है, हम जब ना किसी को देखते हैं कि कोई गमगीन है, दुखी है, तो हमें उनके साथ कुछ भी नहीं, सिंपैथी भी नहीं होती। हम कहते हैं कोई बात नहीं, दुखी है तो क्या करें, हमने थोड़ी ना दुख उनको दिए हैं, या हमने थोड़ी ना उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। तो अदर हैंड दूसरी तरफ अगर उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाती है, वो कुछ अच्छा खाना पीने लग जाते हैं, या उनका लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है, उनकी मुश्किलें थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है ना, तो दूसरे इंसान ना, हम जैसे लोग जो होते हैं, मैं किसी को नहीं कहती, मैं अपने आप को ही कहती हूँ, तो वो लोग ना, हम लोग जेलस होने लग जाते, ओहो इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, इनके पास ये चीज़ें कहाँ से आ गई। वो चीज़ें अल्लाह की तरफ से उनको अता करता है, क्योंकि उन्होंने मुश्किल में, उन्होंने तंग हालात में भी गुजारा किया है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, किसी से भीख नहीं मांगी, किसी के आगे जाके रोए नहीं, किसी के साथ जो है ना वो गिड़गिड़ाए नहीं। तो अगर अल्लाह पाक ने उनके रास्ते आसान किए हैं, या उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकल आया है, उनके घर के हालात ठीक हो गए हैं, तो हम खुश होने की बजाय ना अफसरदा हो जाते हैं, ओ हो इन
پہلے تو یہ ایسے تھے اب یہ ایسے ہو گئے. نو، کبھی بھی اگر کسی کی کوئی مشکل ہے، اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کو باتیں بھی نہ کریں. اگر کوئی اپنی زندگی میں تھوڑا سا خوش ہو گیا ہے نا تو اس کی خوشی میں شریک ہوں، نہ کہ اس سے آپ جیلس فیل کریں کہ یہ خوش ہے، کیسے ہو گیا، اس کی زندگی میں کیسے خوشیاں ہوں گی. اگر آپ کسی کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں نا، یقین کریں اللہ پاک آپ کو اس سے بھی زیادہ جو دگنی نہیں تگنی نہیں چگنی خوشیاں دیتا ہے. اگر آپ کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہوتے نا، کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی کی چگلیاں کرتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو خوشیاں کیوں دے دی. خوشیاں تو صرف اللہ پاک ان بندوں کو دیتا ہے جو صبر کرتے ہیں. ہر مشکل میں، ہر کڑے سے کڑے حالات میں، تنگ سے تنگ حالات میں بھی جو انسان صبر کا دامن نہیں چھوڑتا نا، ان لوگوں کے لیے خوشیاں ہوتی ہیں. تو دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا سیکھیں، نہ کہ ان کی خوشیوں میں غمگین ہو جائیں. تو بڑے ہی ایسے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، بڑی ہی مشکلیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں. انسان بے بس ہو جاتا ہے، جو نا غمگین ہو جاتا ہے. انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. تو جب انسان کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اس کا کام ہے کہ جائے نماز پکڑ لے اور اللہ کے آگے جا کے سجدہ کریں. یقین کریں اس کو جب وہ سجدہ کرے گا نا، اس کی ہر مشکل دور ہو جائے گی. جب انسان جو ہے نا اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے نا تو اللہ پاک کی ذات بھی بہت خوش ہوتی ہے. میرے بندے نے مجھے پکارا ہے. تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے جو ہے نا امت کو پسند کرتا ہے، لوگوں کو پسند کرتا ہے، اپنے بنائے ہوئے انسانوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ پاک کیسے یہ چاہے گا کہ ہم مشکلوں میں گھرے رہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے رہیں، ہماری زندگی میں مشکلیں ہی مشکلیں. وہ ذات کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ہم مشکلات میں جو ہے نا پڑیں. وہ صرف انسان کو اپنے قریب لانے کے لیے، اپنے سے، وہ کہتا ہے کہ میرے بندے میرے سے دور نہ ہو جائیں. اپنے جب انسان خوش ہوتا ہے نا، سم ٹائم جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں اچھا پڑھ لیتے ہیں نماز، اچھا پڑھ لیتے ہیں، کیا ہو گیا، کیا ٹائم، چلو کوئی بات نہیں. فجر کی نہیں پڑھی تو ظہر کی پڑھ لیں گے، ظہر کی نہیں پڑھی تو عصر کی پڑھ لیں گے، عصر کی نہیں تو مغرب کی. ہماری یہ روٹین چل رہی ہوتی. جیسے ہی ہماری زندگی میں کوئی مشکل آتی نا، جو نیک لوگ ہیں نا تو تھوڑا سا بیچارے گمراہ ہو جاتے، مشکل آتی ہے نا، ہم جو ہے نا مصلے پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے آگے دعائیں کرتے ہیں. اور یقین کریں کہ اس وقت جو دعا مانگنے میں سرور آتا ہے نا، مزہ آتا ہے نا، میں کہتی ہوں وہ دنیا کی کسی جگہ میں نہیں آتا. جو اللہ کے آگے سجدہ کر کے، اللہ سے جو ہے نا دعا کر کے، اللہ کے آگے سجدے میں بیٹھ کے رو رو کے جو دعا مانگنے کا مزہ ہے نا، یقین کریں کہ وہ لذت کسی کھانے میں، کسی چیز میں نہیں ہے، جو لذت اس دعا میں ہے. تو اللہ پاک انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے میرا بندہ میرے سے دور نہ ہو. تو صبر انسان کے اندر نا بڑی ہی چیزیں پیدا کرتا ہے. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ بولتا ہے نا، اگر کوئی آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے نا، کوئی آپ سے برا بھلا آپ کو کہہ رہا ہے، آپ چپ کر جائیں، بولیں نا، اس کی بات کا جواب نہ دیں، چپ کر کے سنتے رہیں. یقین کریں کہ وہ اگلا بندہ خود بخود چپ کر جائے گا. وہ اس شرمندگی میں چپ کر جائے گا کہ دوسرا بندہ تو مجھے کوئی رسپانس ہی نہیں کر رہا. وہ بھی آپ کی فیور کرے گا، آپ کی قدر کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا کہ اس کو میں نے اتنی باتیں سنائی اور اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا، یہ تو آگے سے بولا بھی نہیں، اس نے تو کوئی بات بھی نہیں کی. تو اس کے دل میں آپ کے لیے جو نفرت بھری ہوگی نا، یقین کریں وہ محبت میں بدل جائے گی. تو اگر آپ اپنی لائف میں ایک آئیڈیل انسان بننا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو آئیڈیل سمجھیں اپنا، تو ان چیزوں کو لازمی فالو کریں اپنی زندگی میں سے نا. جو ہے وہ یہ مشکلات ہیں زندگی کے اندر، چیزیں ہیں نا، وہ چیزیں آپ کی ختم ہو جائیں گی. اگر آپ صبر کا دامن پکڑ لیں گے نا، یقین کریں آپ کی ہر مشکل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. ہر ایک انسان آپ کی قدر کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کو رسپیکٹ دے گا. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو کہ آپ کو رسپیکٹ نہ دے، آپ کی قدر نہ کرے. صرف چند ایسی چیزیں اپنی زندگی میں
اگر ہم اپنا لینا تو ہماری ہر مشکل دور ہو جائے گی، لیکن یہ ہے ہم ان چیزوں کو اپناتے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں سے مقصد مطلب طلب کرنے میں پھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ میری یہ ضرورت پوری کر دے گا، فلاں بندہ تو میرا یہ کہنا ضرور مانے گا، فلاں بندہ تو میرے ضرور کام آ جائے گا۔ تو ان بندوں کو بھی اللہ پاک کی ذات نے ہی وسیلہ بنایا۔ وہ بندے کبھی بھی خود سے آپ کی مدد نہیں کرتے، اللہ پاک نے ان بندوں کو خود سے چنا ہوتا ہے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یا ہماری مدد کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے ان بندوں کو چنا ہوتا ہے کہ فلاں میرا بندہ مشکل میں ہے، جاؤ تم میری اس بندے کی مدد کرو جا کے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، ان بندوں کو بھی اللہ پاک نے ہماری مشکل دور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ہماری وجہ سے ہمارے پاس نہیں آئے، اللہ نے ان کے دل میں محبت پیدا کی آپ کے لیے، اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ آپ میرے فلاں بندہ مشکل میں جا کے اس کی مدد کرو، اس کے حالات خراب ہیں، اس کے حالات کو سنوارو، اس کے ساتھ سمپتی کرو۔ یہ بندوں کا کوئی کمال نہیں ہے کہ بندہ آپ کی مدد کرتا ہے، یہ بندہ آپ سے محبت کرتا ہے، نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی اس کے دل میں پیدا کی ہیں۔ کوئی بھی کسی کے لیے اتنی دل میں محبت نہیں رکھتا، کوئی بھی کسی کے لیے پیار نہیں رکھتا، کوئی بھی کسی کی قدر نہیں کرتا۔ یہ صرف میرے مولا، میرے اللہ پاک کی ذات کا کمال ہے، اور کسی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک ہی ہے جو انسان کو ہر چیز کے ساتھ نوازتا ہے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، پھر بھی اس نے ہمیں چھت عطا کی، ہمیں 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، اچھا ملتا ہے، پہننا اوڑھنا ہر چیز ہماری پرفیکٹ ہے۔ وہ اللہ پاک کی ذات ہے جو ہر انسان، ہمیں اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود ہم اللہ پاک سے اتنے دور، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی تھا تو وہ بیچارہ رمضان کے مہینے میں نہ کھانا کھا رہا تھا، تو 2-3 نا لڑکے جا کے کہتے ہیں وہ بڈھے بابا تو تے چیزاں کھائی جانا ہے، مطلب تم کھانا کھا رہے ہو، تمہیں کوئی پتہ نہیں، تمہیں کوئی تمیز نہیں، تمہیں کوئی سینس نہیں ہے کہ تم رمضان کا مہینہ اوپنلی تم کھانا کھا رہے ہو، تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ اس نے کہا کیسا؟ لڑکوں نے کہا کیسا روزہ ہے؟ اس نے کہا میرا روزہ، میں کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی سے حسد نہیں کرتا، کسی سے بلا وجہ ناراض نہیں ہوتا، کسی کو اپنی ذات سے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ کہتا ہے روزہ منہ بند رکھنا نہیں ہوتا، روزے کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو فالو کرنا چاہیے۔ تو روزہ رکھ لیا، منہ کو بیٹا بند کر لیا، کچھ کھایا پیا نہیں، تو اس طریقے سے تو گدھے بھی کر لیتے ہیں، ان کو بھی کھانا نہ دو وہ نہیں کھائیں گے، منہ بند کر کے کھڑے رہیں گے۔ تو انسان اور جانوروں میں بہت فرق ہے۔ پھر اس لڑکیوں نے اس بوڑھے بابے سے معذرت کی کہ انکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آپ کا ہر ایک لفظ جو ہے نا بالکل ٹھیک تھا۔ تو ہر چیز کا پہلو جو ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے، کبھی بھی ایک طرفہ چیز دیکھ کے ڈیسیژن نہ لیں، ہمیشہ 2 طرفہ چیزوں کو دیکھ کے ڈیسیژن لینا چاہیے۔ ایک طرف اگر آپ چلتے جائیں گے نا، ایک طرف کو رائٹ کہتے جائیں گے دوسری کو رونگ، تو ایک دن ایسا آئے گا دوسری سائڈ آپ کو بلائے گی نہیں۔ تو ہمیشہ دونوں چیزوں کو دیکھ کر فالو کریں۔ اگر آج کا ولاگ میرا منی سا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوا تو مجھے آپ نے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، مجھے اور میری فیملی کو یاد رکھنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔